بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا براگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور تو اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الحجر کی آیات مبارکہ 16 تا 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کو اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے۔ برج عربی زبان میں قلعے قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ قدیم علم ہیئت میں برج کا لفظ اصطلاحاً ان 12 منزلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ انہی بروج کی طرف ہے، بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد سیارے لے لیے ہیں، لیکن بعد کے مضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ سرحدیں فضائے بسیط میں غیر مرئی طور پر کھنچی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا سخت مشکل ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں یعنی فورٹیفائیڈ سفیئرز کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن سیارہ یا تارہ رکھ دیا، اور اس طرح سارا عالم جگمگا اٹھا۔ بالفاظ دیگر ہم نے اس ناپیدا کنار کائنات کو ایک بھیانک ڈھنڈار بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ ایک ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر طرف
نگاہوں کو جذب کر لینے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کاریگری میں صرف ایک صانع اکبر کی صنعت اور ایک حکیم اجل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمایاں ہے۔ یہی مضمون ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے: الذی احسن کل شیء خلق، وہ خدا کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی۔ ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں مقید ہیں، اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہیں۔ عالم بالا تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس سے دراصل لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے، جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر سکتے ہیں۔ قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے، انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی، اللہ یہ کہ کچھ سن گن لے۔ یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت سے کاہن، جوگی، عامل اور فقیر نما بہروپیے غیب دانی کا ڈھونگ رچایا کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں غیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں۔ وہ کچھ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساخت انسانوں کی بنسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تر ہے، لیکن فی الواقعہ ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے۔ جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو، جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں، مثلاً کائناتی شعاعیں، کاسمک ریز، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط 10 خرب روزانہ ہے، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل 1 زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش 20 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات 50 میل فی سیکنڈ تک دیکھی گئی ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے۔ چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ 12 نومبر سن 1883 عیسوی کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے۔ سائیکلوپیڈیا برٹانیکا 1946 جلد 15 337 تا 39۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف شیاطین کی پرواز میں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی حدود سے گزر کر فضائے بسیط میں 10 خرب روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات ان کے لیے اس فضا کو بالکل ناقابل عبور بنا دیتی ہوگی۔ اس سے کچھ ان محفوظ کلوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف شفاف ہے، جس میں کہیں کوئی
دیوار یا چھت بھی بنی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فضا میں مختلف خطوں کو کچھ ایسی غیر مرئی فصیلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک خطے کو دوسرے خطوں کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ انہی فصیلوں کی برکت ہے کہ جو شہاب ثاقب 10 خرب روزانہ کے اوز سے زمین کی طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں شہابی پتھروں کے جو نمونے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب خانوں میں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑا 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر کرافٹ زمین پر 11 فیٹ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر 26.5 ٹن کا ایک آہنی تودہ پایا گیا جن کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجہ سائنسدان اس کے سوا نہیں کر سکے ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ قیاس کیجئے کہ اگر زمین کی بالائی سرحد کو مضبوط تاروں سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصار ہیں جن کو قرآن مجید نے بروج یعنی محفوظ قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نباتات کی ہر نوع میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند سال کے اندر روئے زمین پر بس وہ نظر آتی، کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہ رہتی۔ مگر یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہیں اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نوع کی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشو و نما کی ایک حد مقرر ہے۔ نباتات کی کوئی قسم بھی تجاوز نہیں کر سکتی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت، ہر پودے اور ہر بیل بوٹے کے لیے جسم، قد، شکل، برگ و بار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ، تول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قافلوں کو نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ یعنی حضرت ابن عباس کے شاگرد طاؤس نے اس سے پوچھا، شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا دلال نہ بنے۔ حدیث ہے یہ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2158۔ فوائد، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ دیہاتی کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی شخص درمیان میں دلال نہ بنے۔ تاہم اگر مقصد نقصان پہنچانا نہ ہو تو پھر دلالی بھی جائز ہے۔ آج کل دلالی یا کمیشن یعنی آڑت کی مختلف شکلیں رائج ہیں جن میں بعض جائز اور بعض ناجائز ہیں۔ ناظرین و سامعین، ویورز محترم، ابھی آپ نے راہ ہدایت میں نجات کا ولاگ القرآن و حدیث سنا اور دیکھا، جس میں آج سورہ الحجر کی آیات مبارکہ 16 تا 20 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک
میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھانا کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دوست احباب اور بچے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔